اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم MS نیوز HD5 کی ناظرین، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت اور سپریم کورٹ میں سماعت آج انتہائی اہم دن کیوں، اور آخر میں بتاؤں گا کہ کیا پاک فوج کا آپریشن ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس پر آپ نیچے کامنٹ دیں کہ آپ کی رائے کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کی رائے سب سے اچھی ہوگی، آپ کی رائے کیا ہے۔ اور شرح افریدی کا معاملے پر میں گفتگو کروں گا اور آپ کو شرح افریدی کی بے وقوفیوں کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ سب سے پہلے آج سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت ہے۔ کس کیس کی سماعت ہے؟ سب سے بڑا کیس سپریم کورٹ میں۔ آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنا تھا کہ آپ کو آج کے کیسوں کی اور پاکستان کے حالات کے بارے میں کچھ تھوڑا سا آگاہ کر سکوں۔ سب سے پہلے کہ سپریم کورٹ میں آج PTI کو اور سنی اتحاد کو مخصوص نشستوں والا کیس ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے، جو میں پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں، جواب جمع کرا ہے۔ آپ سب کو یاد ہوگا جب PTI نے بلے باز پارٹی میں شامل ہونے کو کہا تو اس وقت الیکشن کمیشن نے ایک نوٹس جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ دوسری جماعت کے ارکان کسی اور پارٹی میں شامل نہیں ہوتے۔ الیکشن کمیشن اپنے اس نوٹس سے مکر گیا اور PTI کو وکیلوں کو اس پوائنٹ کو کوٹ کرنا چاہیے تاکہ سپریم کورٹ کو آگاہ کر سکیں اور سپریم کورٹ اس کے بارے میں مکمل آگاہی ہو۔ اگر PTI کی لیگل ٹیم نہیں کرتی تو پھر PTI کی لیگل ٹیم کی یہ سب سے بڑی ناکامی ہوگی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے، آج سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا کیس ہے اور انتہائی اہم دن ہے۔ آج اور کل کیس پہ فیصلہ ہو سکتا ہے اور اس میں قاضی فاضل کے ایکسٹینشن کا معاملہ ہوگا یا لٹک جائے گا، یہ آپ سب کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس کی آج سماعت ہوگی اور اس کی سماعت 13 رکنی بینچ کرے گا اور فل بینچ ہوگا، جس میں 4 جج نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر 13 جج ہیں، ایک مسرت ہلالی بیمار ہے جیسے مسرت ہلالی، اور 3 جو نئے جج شامل ہوئے، ابھی تک انہوں نے حلف نہیں اٹھایا، جس کی وجہ سے وہ بینچ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ سپریم کورٹ کی سماعت لائیو دکھائی جائے گی اور اس کے بارے میں ہم آپ کو اہم پوائنٹ اگلے ویلاگ میں بتا دیں گے۔ اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 انتہائی اہم کیس ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سب سے بڑا کیس جو شہر جو لاپتہ تھا، اس کے بارے میں پاکستان کے اداروں سے جواب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے مانگا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا کیس جیسے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے پاس تھا۔ مختلف صحافیوں کی مختلف رائے تھی کہ اس وقت سٹے دے دے گا، کیا آج سٹے کنٹینیوز کرے گا یا عامر فاروق اس پر کوئی کیا بیان دیں گے یا کیا رد عمل ہوگا جسٹس صاحب کا، وہ دیکھنا ہوگا۔ کیونکہ نون لیگ کے MPوں سے اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جواب طلب کر رکھا تھا کہ آپ فوری طور پر جواب دیں کہ آپ نے ہمارے ججوں پر الزام لگائے، اس کا جواب دینا تھا۔ توہین عدالت کی کارروائی کا بھی انڈیا چیف جسٹس نے دے رکھا۔ سب پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس پر پوری ہائی کورٹوں کے ایکشن لینے کا آپ جانتے ہیں کہ جب یہ کیس چل رہا تھا 6 جج معاملوں کے خط پر، اس پر سب سے پہلے ججوں نے ماضی کے ججوں کے پاس توہین عدالت کا اختیار ہے۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیا اور توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دی۔ اس کیس کا بھی جب مقرر ہوں گے، 7 سے 2 کیس کہہ رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک جسٹس عامر کیانی کا اور یوسف محسن کیانی کا، 2 ججوں کے ساتھ جسٹس بابر فاروق ستار کا جو معاملہ، ان کے کیس جب مقرر ہوں گے، ہم لوگوں کو آپ لوگوں کو آگاہ کر دیں گے ان کیسوں پر کیا چل رہی ہے یا کیا اپڈیٹ ہوگی۔ جب وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوں گے، ہم آپ لوگوں کو آگاہ کر دیں۔ اور تیسرا اہم کیس عمران خان کے بارے میں، اور اگر آج وہ کیس مقرر ہوگا یا عامر فاروق اس کیس کو کر دیتے ہیں تو سنیں گے۔ سب سے پہلے بشرا بی بی اور عمران خان نے کال اپ نوٹس کو چیلنج کیا ہوا ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر سٹے دیتی ہے نہیں دیتی، یا اسلام آباد ہائی کورٹ پھر نوٹس جاری کر دیتی ہے، یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی۔ اور اس پر اگر کوئی اپڈیٹ یا کوئی ہوگی تو اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ اور اس لیے ہم نے کہا آج کا دن انتہائی اہم دن ہے، کیونکہ آج سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے بہت سی خبریں آ سکتی ہیں اور ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ القادر ٹرسٹ کیس کی آج سماعت ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے آج القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ہوگی۔ اس کیس میں عمران خان کو جلد سزا سنانے کا پروگرام ہے اور اس کیس میں کوئی مین گواہ اور مین ثبوت عدالت کے سامنے پیش نہیں کر سکے، لیکن ہوتا ہے پاکستان میں کیسے آپ سب کو معلوم ہے، مجھے بات نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دی کون سے کیس سپریم کورٹ میں اور کون سے کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ 3 اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس ہیں اور 1 اسلام آباد سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ کا بینچ صبح 9:30 پر آج صبح
9:30 پر سماعت شروع ہوگی، اور سماعت کب تک چلتی ہے؟ 2 گھنٹے چلتی ہے، 3 گھنٹے یا 5 گھنٹے؟ یہ اب جج صاحب پر مختصر ہے وہ کتنی سماعت کرتے۔ آخر میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا پاک فوج کو آپریشن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ آپ اپنی رائے دیں کہ آپریشن کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کی سلامتی کے لیے فوج کہیں بھی آپریشن کر سکتی ہے، لیکن میری ایک ذاتی رائے ہے کہ جب آپ عوام کی مرضی کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو وہ کامیابی نہیں ہوتی۔ عوام کی مرضی لازمی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو محکمہ پولیس اور رینجر اور ایف سی کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ فوج کو استعمال نہ کرے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کام چلایا جا سکے۔ کیا فوج کے آپریشن رد الفساد ضرب آب اور اس کے بعد آج آپریشن استحکام، کیا یہ کامیاب ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ میرا خیال ہے کہ جب آپ کو بارڈروں اور دوسرے ایجنسیوں کو سخت مضبوط کرنا چاہیے تاکہ کوئی پاکستان میں تقریب کاری نہ کر سکے، اور اداروں کو انہیں روکنا چاہیے۔ میں اس پر کچھ نہیں کہتا، آپ کی کیا رائے ہے آپ بتائیں کامنٹ میں کہ آپریشن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر میں خاموش ہوں، جیسے آپ جانتے ہیں بعض اوقات پر خاموش رہ جاتا ہے، میں اس لیے اس آپریشن پر کوئی کامنٹ نہیں کروں گا۔ آپ کیا رائے رکھتے ہیں آپ ضرور بتائیں۔ اور دوسرا نقطہ میں نے ساتھ یہی شیئر کیا تھا کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں افغانستان میں امریکہ نے آپریشن کیا، اس بعد اس نے ناکامی ہوئی، شام میں امریکہ نے آپریشن کیا، ناکامی ہوئی۔ کیا وہ تو خیر دوسرے ملک سے آئے ہیں، یہ تو اپنے علاقے کی فوج ہے اور اپنے پاکستانی فوج ہے۔ اور جو سوشل میڈیا پر غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ پختونوں اور پنجابیوں کو لڑانے کا معاملہ نہیں، پختون پنجابی کبھی نہیں لڑتے، بس کچھ سازشی عناصر جو بیرونی طاقتیں وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان میں امن اور پاکستان میں کوئی ایسی حکومت ہے جو استحکام ہے۔ بے شک پی ٹی آئی کو بھی ہاتھ ہلکا رکھنا ہے کیونکہ ان کے بعد انہی کی حکومت آنی ہے۔ پھر ایسے گڈھے نہ کھودیں جس میں خود ہی گرنا پڑے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے گڈھے خود نہ کھودیں جس میں خود بعد میں گرنا پڑے۔ پی ٹی آئی کو مل بیٹھ کر یہ بات کرنی چاہیے اور انہیں اتفاق سے حل کرنا چاہیے۔ روڈوں تقریروں سے کچھ نہیں، تو جب تک آپ مل پر اس ایشو پر نہیں بات کریں گے تو آپ ادارے سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ ادارہ آپ سے بات کرے، ہماری درخواست ہے کہ اب مل بیٹھ کر اس معاملے آپریشن پر ہونی چاہیے اور اس پر پاکستانی عوام اور پاکستانی قوم کی رائے بھی ضرور لیں۔ اور پاکستان فوج ہمیشہ ہمارا اختلاف لاکھ سے، لیکن پاکستان کی جو جوان ہیں ہمارے بھائی ہمارے بیٹے ہیں، کوئی اسرائیل اور انڈیا سے تو نہیں ہے، ہمارے پاکستان سے ہیں، ہمارے ہی گھروں سے، کوئی پنجاب سے گیا، کوئی سندھ سے، کوئی بلوچستان سے، کوئی خیبر پختونخوا کے ہیں، ہمارے پاکستانی ہے، کوئی باہر سے نہیں۔ بے شک آپ کو 4-5 شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن فوج پاکستانی اور فوج ہماری ہے۔ ہم فوج پر تنقید کرتے ہیں، تنقید ہمارا حق ہے، لیکن جو ایسے ایشو ہوتے ہیں اس پر آپ خاموشی رہیں تو بہتر ہوتا ہے۔ جو اس کا علم نہیں، لیکن ہم یہی درخواست کر سکتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر اس معاملے کا حل نکالا جائے تاکہ عوام اور جو بھی ہو اس پر معاملہ مل بیٹھ کر حل نکالنا چاہیے۔ جیسے کہ پاکستان کے معاشی جو حالات ہیں، اگر پاکستان کے معاشی حالات بگڑتے ہیں تو کیا صورتحال ہوگی، اس کے بارے میں آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ دوسرا نقطہ تھا یہ کہ شہریار افریدی کی تقریر جو قومی اسمبلی میں کی گئی، اس کے بارے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ شہریار افریدی آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ اقتدار میں جب 10-15 سال سے ایم این اے رہے، آپ تنخواہ لے رہے ہیں، آپ پر ایک وقت مشکل آیا 4 سے 5 ماہ، بے شک ہم آپ کی اس مشکل اور خان صاحب کی وفاداری کو سلام کرتے ہیں، لیکن ہم یہ ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی پر معاملہ ہے تو آپ کتنا دل دکھی ہیں، تو سوچیں کہ آپ پاکستانی عوام کی جو بیٹی اس وقت جیل میں قید ہیں ان پر کیا گزرے۔ کیا آپ نے صنم جاوید کے لیے آواز اٹھائی؟ نہیں، کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ کیونکہ اس کا تعلق پنجاب سے ہے، اس لیے آپ نے آواز نہیں اٹھائی۔ صنم جاوید جو عالیہ حمزہ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو صنم جاوید کوئی ایک کارکن ہے اور اس کے ساتھ کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں رہی، آپ تو 15 سال کے 12 سال سے ایم این اے ہیں، آپ تو مزے لے رہے ہیں، آپ کے تھوڑا سا مشکل وقت ہے، آپ کی ہوا نکل گئی ہے، آپ کو بہت اقدار، آپ یہ کہہ دینا میں اب یہ بوجھ نہیں اٹھا تو میں بھاگ رہا ہوں، آپ تو بھاگ رہے ہیں، میدان میں کھڑے ہو، مرد کا کام ہوتا ہے میدان میں کھڑا ہونا۔ جب پاکستان بنا تھا تو کیا ہوا تھا آپ کو معلوم ہوگا، آپ تو تب آزادی دلوانے والے تو خود آزادی تو پھر اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں پھر کیوں اداس پھرتے ہو صبح کی شاموں کو۔ شہریار افریدی آپ نہیں جانتے پنجاب کی سڑکوں پہ بیٹیوں کو
صنم جاوید کو طیبہ راجہ اور خدیجہ شاہ جیل میں رہیں کارکن ہے. ابھی سے کتنی خواتین جیل میں, ابھی تک پاکستان کی کتنی بے گناہ شہری جیلوں میں. آپ نے آواز اٹھائی نہیں اٹھائی. آپ تو صرف اپنی بیٹی کا دکھ, جو کہتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو دکھ رکھے دوسروں کو بیٹیوں کا دکھ یاد نہ ہو تو پھر وہ منافق ہوتے. آپ تو بہت بڑے منافق نکلے, مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی. تو آپ اپنی بیٹی کا تو ذکر کرتے, ساتھ کارکنوں کا بھی ذکر کرتے تو بہت اچھا ہوتا. صرف آپ نے اپنی بیٹی کا ذکر کیا کیونکہ آپ کو اپنی بیٹی پیاری ہے, دوسروں کی بیٹی پیاری نہیں. کیا تمہارا منہ اچھا تھا, تم کیا اچھے تھے, صرف خان صاحب کے لیے لوگ نکلے اور خان صاحب کے لیے لوگ جیل کاٹ رہے ہیں. آپ پر ایک تھوڑا سا مشکل وقت ہے, آپ تو ایسے بچوں کی طرح رو رہے ہیں, بزدلوں کی طرح رو رہے ہیں. عمران خان جیل میں نہیں بیٹھا, اس بیوی بیٹھی ہے, وہ خود جیل میں بیٹھے ہیں. آپ تو باہر آ چکے ہیں, آپ اتنا مشکل وقت نہیں دیکھا ہوگا. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ خواتین کارکن ابھی تک جیل میں جو 1 سال سے زیادہ. آپ سے ڈاکٹر یاسمین راشد نہیں دیکھی جا سکتی, وہ کتنی کینسر کی مریض ہے, وہ ابھی تک جیل میں. اور کتنی خواتین ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے, وہ بھی جیل میں. اور عمر چیمہ جو پنجاب لاہور کی لیڈرشپ ہے, وہ کب 2.5 سال سے قید میں. آپ لوگوں کو اس وقت اس بات نہیں کرنی, آپ صرف اپنی بیٹی یاد آ جاتی. اپنی بیٹی سب کو پیاری ہوتی ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں, ہم سے آپ اس پر بات کریں گے اور ہم آپ سے آخر میں بتائیں گے کہ فوج کے معاملے میں ہم خاموش ہیں اور آپریشن جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہیں گے. اگر آپ کی رائے کیا ہے وہ بتائیں. ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ دونوں جان فریقین کو مل کر بیٹھ کر یہ معاملہ حل کرنا چاہیے تاکہ پاکستان میں امن قائم رہو. اگر پاکستان میں امن ہوگا تو ہمارے لیے امن ہوگا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, لیکن تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو مل سکے. شکریہ.